کیا یو ایس کی طرف سے ایران پہ حملہ ہونے والا ہے؟ اس بات کا امکان تو بہت مہینوں سے چلا آ رہا ہے اور دنیا بھر کے اینالسٹ اس بات کی تنبیہ کرتے رہے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی دن یو ایس کی طرف سے ایک بھرپور حملہ ایران پہ ہو سکتا ہے، مگر ایسا حملہ یقینی طور پہ دو ممالک کے بیچ کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ بہت تیزی سے اور بہت جلدی، یعنی یہ ایک بین الاقوامی معاملہ بن جائے گا، یہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام جو اینالسٹ ہیں دنیا بھر میں وہ اس بات کے لیے خوف زدہ دکھائی دیتے ہیں کہ کہیں ایسی جنگ نہ چھڑ جائے، کہیں یو ایس اور ایران کے بیچ میں جنگ نہ چھڑ جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو یہ جنگ ایسی ہوگی جس میں ایران کے جو دوست ہیں، ایلائی کنٹریز ہیں، وہ تمام یہ سمجھیں گے کہ ایک ایگزسٹینشل معاملہ بن گیا ان کے لیے، اور وہ سمجھیں گے کہ ان کا جو ایلائی ہے ایران، اس کو بچانا اور اس کو اس جنگ میں فتح یاب کرنا جو ہے ان کے لیے ایک لازم و ملزوم بات ہو جائے گی۔ اور اسی چیز کے لیے چائنا اور رشیا اور دیگر جو ایران کے ایلائز کنٹریز ہیں وہ سب کے سب اس معاملے میں کود پڑیں گے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ پراکسی وار کے شکل میں یا ہتھیار سپلائی کرنے کی شکل میں یا اپنے ایکسپرٹس وہاں پہ بھیجنے کی شکل میں، ہر صورتحال میں، ہر صورت میں وہ کوشش کریں گے کہ ایران کی مدد کی جائے اور ایران کو جو ہے ایران کی سرزمین میں یو ایس کو ایک بہت بڑی شکست دی جائے، جس طرح کہ افغانستان کے محاذ میں بھی یو ایس کو اور نیٹو کی فورسز کو شکست دی گئی تھی، آلدو کہ 20 سال لگ گئے تھے اس میں، اور افغانستان کو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ سٹون ایج پہ پہنچا دیا گیا، اور اس کی جو اکنامک صورتحال ہے، اس کا انفراسٹرکچر، سب کچھ، اس کی ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا سسٹم، تمام ہی نیز تو نابود کر دیے گئے۔ ہو سکتا ہے ایران کو بھی اس طرح کی جنگ میں بہت شدید نقصان پہنچے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران اس جنگ کو جیتے گا نہیں، بلکہ قوی امکان اس بات کا ہے کہ ایران ہی یہ جنگ جیتے گا، کیونکہ جو کنٹری اپنی سوئل کے اوپر جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، جو اپنی سوئل کو، اپنے ہوم لینڈ کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ لانگ ٹرم وار کے لیے تیار ہوتی ہے، اور وہ گوریلا وار پہ بھی چلتی ہے، وہ ملیشیا وار کے اوپر بھی کام کرتی ہے، اور وہ ہر طریقے سے جو فورن ٹروپس ہوتی ہیں جو کہ چند بیسز میں آ کر بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو کئی طریقوں سے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور یہ جو گوریلا وارفیئر اور یہ جو لانگ اسمال وارز ہیں، اس کا تو ایکسپیرینس اب بہت سارے ممالک کو ہو گیا، پاکستان کو بھی ہو گیا، افغانستان کو بھی ہو گیا، ایران نے بھی یہ ساری پراکسی وارز سیریا میں اور عراق میں لڑ لی ہیں اپنی ملیشیاز کے تھرو، تو ان کے لیے یہ کوئی یعنی انہونی بات بھی نہیں ہوگی، کوئی سرپرائزنگ بات بھی نہیں ہوگی، بلکہ ڈیفینیٹلی ایرانی جو ملٹری ہے اور ان کی پوری آرم فورسز ہیں اور پوری جو ان کی یعنی سیکیورٹی سسٹم ہے، وہ اس چیز کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک اور بھی امید تھی جس کے اوپر ہم سب امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید ایران اور یو ایس کے درمیان جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے، وہ شاید کامیاب ہو جائے، کیونکہ آئے دن اس طرح کی خبریں آ رہی تھی، ٹرمپ کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ جی ہمارے بیچ میں بہت زیادہ نیگوسیشنز ہو گئی ہیں اور ہم بڑے نتائج کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد ایران ہماری شرائط مان لے گا، اور ایران کی طرف سے بھی ایسی باتیں کہ اگر ایسی شرطیں ایران کی مان لی جائیں تو وہ بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن آج کی کیا خبریں؟ آج کی خبر یہ ہے کہ یو ایس ملٹری پشز مور ویپنری انٹو دا مڈل ایسٹ فار پاسبل اسٹرائکس آن ایران، یعنی ایک طرف سے تو پیس ڈیل کی باتیں، ایک طرف تو نیگوسیشنز کی ٹیم بھیجنا، اور کبھی وہ کہاں بیٹھتی ہیں، کبھی عرب کنٹریز میں بیٹھتی ہیں، کبھی یورپین کنٹریز میں بیٹھتی ہیں، کبھی جنیوا میں بیٹھتی ہیں، اور وہ معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ کی طرف سے یہ دھمکی، کیونکہ لاسٹ ویک بھی اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر مڈل ایسٹ کی طرف بھیج رہا ہوں، اور وہ چل بھی پڑا تھا اور وہ اب پہنچنے بھی والا ہے، غالباً وہ میڈیٹرینین میں پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے بعد آج یہ خبر کہ بہت سارے اور جنگی جہاز اور جنگی بیڑے جو ہے پہنچائے جا رہے ہیں ایران کی طرف ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ The build up of military hardware comes as the US and Iran are still pursuing diplomatic talks that could help avert the conflict۔ یعنی یہ عجیب صحیح تماشا ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ وہ غزہ کے سلسلے میں بھی وہی ایسے ہی کر رہا تھا کہ ایک طرف تو وہ اسرائیل کو ویپنز کی مطلب ترسیل میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دے رہا تھا، دوسری طرف سے وہ پیس ڈیل کی باتیں بھی کر رہا تھا، یعنی دونوں ڈبل گیم جو ہے نا اس نے جاری رکھی۔ اسی طرح سے وینیزویلا میں بھی آپ نے دیکھا کہ مڈورو کے ساتھ پیس ٹاکس بھی چل رہی تھیں، اور اس کے بعد اس کو اچانک وہاں پہ اسپیشل فورسز بھیج کر اغوا بھی کر لیا گیا۔ تو اس معاملے میں بھی، ایران کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ممکن ہے کہ کوئی سرپرائز دیا جائے، کوئی بہت بڑا سرپرائز، لیکن ڈیفینیٹلی پوری دنیا
اور اسپیشلی ایران ہر قسم کے سرپرائز کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ بالکل ممکنات میں سے ہے کہ کسی بھی وقت یو ایس کی طرف سے ایک بھرپور حملہ ہو جائے گا. یو ایس گیرلڈ R4 جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو کہ یو ایس کی طرف سے بھیج دیا گیا اور آلریڈی وہ میڈیٹرینین میں پہنچ چکا ہے اور غالباً وہ موراکو کے پاس آ کر کے وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے اور آگے جانے کی جو احکامات ہیں ان کے انتظار میں وہ ہے. اسی طرح یو ایس ابراہم لنکن جو ہے اس سے پہلے بھی وہاں پہنچا ہوا ہے اور ایٹ لیسٹ 3 littoral combat ships, a guided missile destroyer in the Red Sea and 2 guided missile destroyers in Persian Gulf near the Strait of Hormuz. یہ پہلے وہاں پہ کھڑے ہیں, یعنی پرشین گلف جو کہ بالکل وہی علاقہ آپ سمجھ لیں جہاں پر یہ پرشین گلف کے دہانے پہ یہاں پر آ کر کے یہ والے ڈسٹرائرز اور وار شپس یو ایس کی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے ابراہم لنکن وہ بھی اسی ایریا میں کہیں پہ کھڑا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میڈیٹرینین کی یہاں پر کوسٹ پر آ کر ادھر جو سیکنڈ شپ ہے گیرلڈ فورڈ وہ یہاں پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ میڈیٹرینین میں بھی بہت سارے اور ممکن ہے کہ ان کے بحری جہاز اور اس کے علاوہ ریڈ سی میں بھی کچھ نہ کچھ ان کے بحری جہاز کھڑے ہیں. تو پوری ہی ایریا کو یہ کور کیے ہوئے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یو ایس جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں کہ تمام شپس جو ڈسٹرائرز اور وار شپس مختلف ایریاز میں یہاں پہ کھڑی ہیں وہ سب کے سب پرشین گلف کے دہانے پہ آ جائیں. سو ایک اور خبر کو دیکھتے ہیں. یو ایس ملٹری پریپیئرڈ ٹو اسٹرائک ایران ایز ارلی ایز دس ویکینڈ. اسی ویکینڈ یعنی سیٹرڈے سنڈے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل آ چکا ہے اور فرائیڈے سے ہی کچھ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ویکینڈ ہوگا. تو گاڈ فاربیڈ کہ یہ ایسا ہو, لیکن CNN کی یہ رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ویکینڈ پہ ہو سکتا ہے کہ یو ایس کی طرف سے ایک اسٹرائک ایران کے اوپر ہو جائے. بٹ ٹرمپ ہیز یٹ ناٹ میڈ اے فائنل کال. فائنل کال اس کی کب آئے گی آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں کہ جب 12 day وار ہو رہی تھی اسرائیل اور ایران کے بیچ میں, اور اس میں یو ایس جو ہے وہ یہی باتیں کر رہا تھا کہ ہم نیگوشیشن کر رہے ہیں, ہم دونوں طرف سے بات کر رہے ہیں, ہم جنگ کو ختم کروا رہے ہیں. تو لاسٹ ڈے میں آ کر کے یو ایس نے اپنے B-2 بامرز ایران میں بھیجے اور ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر اس نے B-2 بامرز جو کہ دنیا کے مطلب سب سے لیتھل ترین بامرز ہیں ان سے ان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر بامنگ کر دی تھی. تو اگر اس طرح کی بات ہے تو ٹرمپ آپ کیا کرے گا؟ ٹرمپ کسی بھی منٹ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایران نے یہ غلط کر دیا یا ایران نے ہماری یہ بات نہیں مانی تو اب ہمیں جواز مل گیا ایران پہ حملہ کرنے کا, اور وہ اچانک یک اس قسم کی بات کر دے گا. یو ایس ملٹری از ریڈی فار پاسبل ایران اسٹرائکس بٹ ٹرمپ یٹ ٹو میک ڈیسیجن. یہ بھی ایک رپورٹ ہے. ایک اور خبر پہ نظر ڈالتے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل کیا کہہ رہا ہے کہ یو ایس ایئر پاور بلڈ اپ ان مڈل ایسٹ از لارجسٹ سنس 2003 عراق انویژن. عراق انویژن سے کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ بھرپور ملٹری بلڈ اپ تھا بیکاز پوری کنٹری کے اوپر قبضہ کرنا تھا. انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ فوجیوں کو بھی اکٹھا کر دیا گیا تھا ڈفرینٹ بیسز پہ, اور بے شمار جو جنگی جہاز ان کی بھی ایک بھرمار کر دی گئی تھی اور لیس کر دیا گیا تھا جتنے بھی ان کے ملٹری بیسز تھے وہاں پر. اور جو ہے وہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی اس جتنی اگر بلڈ اپ ہے تو وہ کہاں پہ بلڈ اپ ہے, کیونکہ مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں عرب کنٹریز ہیں انہوں نے تو کہہ دیا صاف کہ ہم اپنے ملٹری بیسز اب استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف. تو کہاں پر یہ سارے ملٹری اور یہ سارے فوجیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے یہ اب ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے. اور یہ دیکھیں کہ یو ایس has sent dozens of aircrafts to the region as well as multiple aircraft carriers. یعنی 2 تو یہ ہیں جن کا نام میں نے ابھی لے لیا تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی کیا, اور اس کے علاوہ بھی اگر ایئر کرافٹ کیریئر آ رہے ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ یہ مذاق تو نہیں ہوتا. ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو موو کروانا مطلب اس میں بلینس آف ڈالرز کا خرچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر ہزاروں لوگوں کا عملہ اس میں تعینات ہوتے ہیں, پھر اس کے اوپر بے شمار ایئر کرافٹ جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو فائٹر جیٹس انکلوڈ جو کہ ان ایئر کرافٹ کیریئرس پہ بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ بھی جو اس ریجن میں موجود ہیں ان میں F-16s بھی بہت سارے ہیں, F-22s بھی ہیں اور F-35s بھی ان میں بہت سارے موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ F-35 جو ہیں وہ دنیا بھر میں سب سے ٹاپ ناچ ایئر کرافٹ سمجھے جاتے ہیں, اور ان سے زیادہ لیتھل اور فاسٹ اور ہتھیاروں سے لیس, میزائل سے لیس کسی اور جہاز کو نہیں سمجھاتا. تو یہ سب جہاز اگر ریجن میں موجود ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ یا تو وہ یورپ کے اندر موجود ہیں یا پھر کسی اور فرینڈلی کنٹری میں موجود ہیں. امریکن ملٹری بلڈ اپ الاؤز فار اے مچ لانگر کیمپین دین دا US اسٹرائک آن ایرانین فیسلٹی ڈیورنگ دا اسرائیل ایران لاسٹ جون وار وچ واز کیریڈ out with B-2 bombers.
یعنی یہ جو جون کی وار کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو 12 ڈے وار تھی، اس میں تو B-2 بامبرز صرف آئے تھے، 3-4 آئے تھے، اور اس کے ساتھ ایک کانوائے تھا اور بھی جہازوں کا، اور وہ ایک کانوائے آیا فلائی کرتا ہوا ایران کے اوپر اور بامبس گرا کر واپس چلا گیا. لیکن اب جو یہ بلڈ اپ ہے وہ ایسا بلڈ اپ ہے کہ وہ یہ جہاز آ کر کے ڈفرینٹ ملٹری بیسز کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور اب ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ اور ایک پوری یعنی ایک تیاری کے ساتھ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں. اور یہ ایک دن کا نہیں ہوگا، وہ یہی کہہ رہے ہیں، اس ٹائمز آف اسرائیل یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مچ لانگر کیمپین کی تیاری لگ رہی ہے، اور یہ اس طرح کی نہیں تیاری جو ایک دن کا حملہ ہوتا ہے. سو ایکسیوس کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ مووز کلوزر ٹو اے میجر وار ود ایران. بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں اس رپورٹ میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپس آرماڈا has grown to include 2 aircraft carriers, a dozen warships, hundreds of fighter jets and multiple air defense systems. یعنی hundreds of fighter jets یہ سب کے سب مڈل ایسٹ میں آ چکے ہیں، یہ سب کے سب ایران کی وسینٹی میں آگے پیچھے آ چکے ہیں. تو اگر hundreds of fighter jets آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ارماڈاز اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیفینس سسٹمز یہ سب کچھ اگر آ گئے ہیں تو پھر خام خواہ میں تو یہ نہیں آئے. more than 150 US military cargo flights have moved weapon systems and ammunitions to Middle East. یعنی یہ چند دنوں اور چند گھنٹوں کی بات لگ رہی ہے. یہ جو ایکسیوس کی جو رپورٹ ہے، اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ چند گھنٹوں میں یا 24 گھنٹے میں یہ 150 ملٹری کارگو فلائٹس موو کر چکی ہیں یو ایس سے یہ جو مڈل ایسٹ کی طرف، یا آپ سمجھ لو یورپ کی طرف، یا قریبی جہاں پہ ان کو قریب ترین ملٹری بیسز ان کے موجود ہیں وہاں پر. جسٹ ان دا پاسٹ 24 hours another 50 fighter jets including F-35s, F-22s and F-16s headed to the region. The standoff with Iran has gone on so long that many Americans are likely to be numb to it. War could come sooner and be much bigger than most reckon. یعنی اب خود جو ویسٹرن جرائد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن جو پبلک ہے وہ نمب ہو چکی ہے. روزانہ یہ بات سن کے کہ ایران پہ حملہ ہونے والا ہے یو ایس کی طرف سے، وہ ان کے مطلب بالکل وہ اس سے انسینسٹائز ہو گئے اس بات سے. اور اب جب یہ اصل میں در حقیقت حملہ یو ایس کی طرف سے ہوگا تو وہ اس چیز کو ایک نارمل طریقے سے شاید لیں، اور اس سے نارملائز شاید وہ اس خبر سے وہ ہو چکی ہوں، اور وہ اتنا ریئیکٹ نہ کریں پبلک. بالکل ایسا ممکن ہے، اور بالکل یہ بھی ممکن ہے کہ یو ایس کی طرف سے اس کو ڈیلے کر کے اگر یہ وہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے شاید کر رہے ہیں کہ دنیا کی پبلک اور اسپیشلی ان کی اپنی جو پبلک ہے وہ اس کے لیے نارملائز ہو جائے ان کے دماغ. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ BBC نے کہا ہے کہ فلائٹ ٹریکنگ شوز یو ایس ریفیولنگ ایئر کرافٹ ڈپلائڈ فرام اسپین ٹو گریس. کہاں پہ یہ ڈپلوائے ہو گئے ان کے سسٹمز؟ یہ اسپین سے لے کے گریس یعنی پورے میڈیٹرینین کے اوپر جو بیسز موجود ہوں گے وہاں پر. یو ایس ہیز اسٹیبلش ریفیولنگ پوائنٹس ایٹ بیسز اسٹریچنگ فرام روٹا ان اسپین، ساؤدرن اسپین ٹو دا آئلینڈ آف کریٹ ان گریس. اور یہاں پر کیا موجود ہے؟ KC-135 اسٹریٹو ٹینکر ریفیولنگ ایئر کرافٹس. یہ خاص ایئر کرافٹس ہیں جو کہ ایئر کرافٹ کو آن ایئر ہوا کے اندر ہی ان کو ریفیول کرتے ہیں. تو یہ کہاں موجود ہے؟ اسپین میں روٹا کے مقام پہ. اور اس کے بعد یہ کریٹ آئلینڈ ہے جو گریس کا ایک آئلینڈ ہے، اس کے اوپر ان کی بے شمار ایئر کرافٹس اور تمام مطلب سسٹمز آ کر کے کھڑے ہو چکے ہیں. اور یہ سائپرس کا جو آدھا حصہ ہے یہاں پر بھی ان کے ملٹری بیسز ہیں، یہاں پر بھی ان کی ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ 2 آئلینڈس جو کہ چاگوز آئلینڈس ہیں اور ڈیاگو گارسیا جو کہ انڈین اوشن کے اندر ہیں، یہ بھی ان کے 2 ملٹری بیسز ہیں جہاں پر یہ بے شمار یہ اپنی ڈپلائمنٹ کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی بہت ساری ڈپلائمنٹ یہاں پر بھی ہوئی ہے کیونکہ یہاں سے ایزیلی ان کے ایئر کرافٹ جو ہیں پرشین گلف کے پاس آ جائیں گے اور یہاں سے وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکیں گے. سو بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے، بہت ہی مخدوش سچویشن ہے. گاڈ فوربڈ کہ ایسا ہو، اور گاڈ فوربڈ کہ ایک اور ملک اور ایک اور دور شروع ہو جائے تباہی اور بربادی کا، اور ایک اور ملک کے جو باشندے ہیں، عوام ہیں، وہ اس ساری جنگ کی صعوبتوں اور مشکلات اور تباہیوں کا شکار ہوں. وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ لائک دیٹ. لیکن یو ایس کے ارادے بالکل ایسے لگتے ہیں، ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ رکنے والا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ایران کے اوپر حملہ ہوگا تو ان کے قریب ہی موجود بہت سارے اس کے فرینڈلی کنٹریز ہیں، ٹرکی ہے اور یہ رشیا ہے، چائنا ہے، ایون پاکستان کی بھی بہت قریبی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ہی ریجن میں ایک اور وار ہونے دیں بغیر کسی ریزسٹنس اور بغیر کسی مدافعت کے؟ یہ سب کچھ ہونے دیں. ایون جو عرب کے کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، انہوں نے بھی اس دفعہ بالکل اوپنلی کہہ دیا کہ ہم اپنے ریجن میں ایک اور وار کو نہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ سسٹین کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم الاؤ کریں گے. اس لہٰذا انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم یو ایس کی کوئی بھی مدد نہیں کریں گے. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے معاملے میں بھی یو ایس کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے بہت ہی یعنی ڈبل گیم کھیلی جا
جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی جو گڈ ول ہے مڈل ایسٹ کے عرب کنٹریز کا US کے لیے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار ہیومینٹی ایز اے ہول، اور دعا کرتے ہیں کہ ایسی جنگ کی نوبت نہ آئے. لیکن پھر بھی ہمیں ہر لمحے اب اس چیز کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. تھینک یو.